اللہ کریم نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اس لیے کیا تاکہ ہر انسان کا تعلق، ہر انسان کی توجہ اپنے بنانے والے اللہ سے ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے۔ اور قرآن مقدس کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے انسان، ہر صغیر کبیر، ہر امیر غریب، ہر عربی اور عجمی کا تعلق اللہ کریم سے جڑ جائے، قائم ہو جائے۔ یہ دنیا بنانے کا، جہان بنانے کا، جہان کو آباد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہان والوں کا تعلق دنیا بنانے والے اللہ کریم سے جڑ جائے، قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اللہ کریم نے جو ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہے، یہ رمضان دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو 11 مہینہ کے اندر انسان اور اللہ کے تعلق کے اندر خرابی آ چکی ہے، ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، وہ تعلق رمضان کے روزے کے ذریعے انسان کا اپنے بنانے والے رب قدوس سے قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ایسی جگہ پہ روزے کا تعلق ہے کہ روزے کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی انسان جان نہیں سکتا، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ کسی جن کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو۔ ایک اس کو پتہ ہوتا ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اور ایک اس کو پتہ ہے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ مثلا ایک انسان صبح سحری کھاتا ہے لیکن روزے کی نیت نہیں کرتا، سارا دن کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو روزے کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں شمار ہوگا، حالانکہ اس نے صبح سحری ٹائم کھانا کھایا تھا، سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ فرشتے بھی لکھیں گے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت کا پتہ اس اللہ کو ہوگا جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی انسان جھانک کے نہیں دیکھ سکتا، کسی انسان کو علم نہیں ہو سکتا۔ روزے کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارا تعلق میں اللہ سے قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ جو 11 مہینہ کے اندر میرے اور تمہارے تعلق میں خرابی آئی تھی، کمزور پڑا تھا، وہ دوبارہ تعلق قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے میں نے تمہیں رمضان دیا ہے۔ تو رمضان عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور انسان کے رب کا تعلق قائم ہو جائے۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اور اللہ رحمان کا تعلق قائم ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اے میرا پیغمبر، میرے بندوں کا میں اللہ سے تعلق قائم کرو، مضبوط کرو۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الصوم لی،
روزہ خالص میرے لیے، روزے کی کیفیت کو جاننے والا بھی میں اللہ، اور روزے دار جو روزہ رکھ رہا ہے وہ خالص میرے لیے رکھ رہا ہے۔ الصوم لی، روزہ خالص میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر بھی میں اللہ عطا کروں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والے کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ صدقہ کر رہا ہے، صدقہ کرنے والے کا اجر فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا اجر اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن جب روزے دار کے اجر کا تعلق آتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزے دار اور میرا کتنا تعلق ہے، کس نیت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور قیامت والے دن روزے دار کو اجر میں اللہ خود عطا کروں گا، خود عطا کروں گا۔ اور محدثین نے اس حدیث کا دوسرا معنی بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزے اللہ کے دربار کے اندر پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے اے روزے دارا، تو نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ تیرے روزے کا تعلق خالص وہی سے تھا۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اور اس روزے کا جو اجر ہے نا، اجر، اس روزے کا اجر میں نے جنت نہیں بنایا، اس روزے کا اجر میں نے جنت کی نعمتیں نہیں بنائی، اس روزے کا اجر میں اللہ نے کوئی اور چیز نہیں بنائی، تو نے جو روزہ رکھا ہے نا، اس کا اجر میں اللہ نے دنیا کے اندر آخرت کے اندر بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزے دار کے بدلے کے اندر میں اللہ خود اس کے حصے میں آنا چاہتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ انسان روزہ رکھ رہا ہے اور اس کے عوض کے اندر اللہ مل جائے، روزہ رکھنے کے عوض کے اندر، جزا کے اندر اللہ ہمارے حصہ کے اندر آ جائے، دھڑا کے اندر آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں رمضان اس لیے دیا ہے، اگر میرے اور تمہارے تعلق کے درمیان کوئی خرابی آئی ہے نا، کوئی ڈھیلا پڑ گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، تو یہ روزے رکھ کے اپنا تعلق میں اللہ سے قائم کر لو اور مضبوط کر لو۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، اللہ دو روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایسی دو خوشیاں ہیں کہ اس کے اندر روزے دار کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوتا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں، ایک خوشی دنیا کے اندر اور ایک خوشی اللہ کل قیامت والے دن عطا کریں گے روزے دار کو۔ فرمایا جو دنیا کے اندر خوشی ملتی ہے فرحت عند فطری، افطاری کے وقت اللہ روزے دار کو ایک خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندے، صبح سے لے کر شام تک تو نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کے اوپر بھی کنٹرول کیا، وہ حلال چیزیں جو تھی تیرے لیے میرے کہنے کے اوپر تو نے وہ بھی چھوڑ دی ہیں، سارا دن گزر گیا ہے، اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے، مزدوری کا ٹائم ہو گیا ہے، اور میرے بابو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہی کیا فرمایا؟ آپ کو علم ہے، فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر دو سبق ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو یہ سبق ہے کہ مزدور کو مزدوری ٹائم پہ مل دینی چاہیے، دوسرا سبق یہ ہے کہ مزدور کو اتنی مشقت کرنی چاہیے مزدوری کرتے وقت کہ اس کا پسینہ نکل جائے۔ تو فرمایا میرے محبوب نے فرمایا
मजदूर बंदे को मजदूरी दो, उसको पसीना खुश्क होने से पहले पहले, और रोजेदारा तेरी इफ्तारी का टाइम हो गया है, तेरी मजदूरी का टाइम हो गया है। मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूं कि सारा दिन तूने खाना भी छोड़ा, पीना भी छोड़ा, और जायज चीजें भी मेरे कहने के ऊपर छोड़ दी हैं। सारा दिन गुजर गया है, तूने मेरी रजा के लिए सबको छोड़ दिया है। अब इफ्तारी का टाइम आ गया है, मैं अल्लाह तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। अल्लाह कौन सी खुशी है? फरमाया कि तेरी मजदूरी का टाइम आ गया है। मैं अल्लाह कह रहा हूँ कि अब जो कोई तू मुझसे मांगता जाएगा, मैं अल्लाह तुम्हें अता करता जाऊंगा। ये किसको मिल रहा है? जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो गया, जिसका ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ गया। अल्लाह कहते हैं मैंने रमजान तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम लोग मैं अल्लाह की जात से ताल्लुक कायम कर लो, मजबूत कर लो। कुरान नाज़िल करने का मकसद भी ये है कि तुम्हारा ताल्लुक में अल्लाह से बन जाए। और तुम जानते हो कि दुनिया के अंदर जब किसी का ताल्लुक किसी से बन जाए तो वो अपने ताल्लुक की लाज रखता है। खुदा न खास्ता थाने में कोई बंदा बंद हो जाए तो सियासी लीडर फोन करके कहते हैं मेरे ताल्लुक वाला है। अल्लाह कहते हैं जब तेरा ताल्लुक में अल्लाह से बन जाएगा, जब तेरा ताल्लुक में अल्लाह की जात से मजबूत हो जाएगा, दुनिया के किसी मामले के अंदर भी तुम हो जाएगा, किसी परेशानी के अंदर होगा, तो मैं फरिश्तों को हुक्म दूंगा, और मेरे फरिश्तों ये बीमार हो गया है लेकिन मेरे ताल्लुक वाला है ना, इसको प्यास लगी है ये मेरे ताल्लुक वाला है ना, ये वो बंदा है जिसने मेरा साथ ताल्लुक कायम कर लिया है। मुसीबतें इसके ऊपर आ रही हैं, ख्याल रखना है इस बंदे का, ये मैं अल्लाह की ताल्लुक वाला बंदा है। हत्ता कि तुम मौत के पटड़े के ऊपर पड़ा होगा, मेरे फरिश्ते तेरा रूह कबल करने के लिए आ रहे होंगे। मैं अल्लाह फरिश्तों को कहूंगा मेरे फरिश्तों ख्याल करना, ख्याल करना, ये बंदा मैं अल्लाह के ताल्लुक वाला है ना। तो कब्र के अंदर तुझे उतारा जा रहा होगा, किरामल कातिबीन और तेरे पास आ रहे होंगे, वो सवाल जवाब करने के लिए तेरे पास मुनकिर नकीर आ रहे होंगे। मैं अल्लाह ऊपर से आवाज लगा के कहूंगा ओ मेरे फरिश्तों एक बंदा मेरे ताल्लुक वाला है, मेरे ताल्लुक वाला है। कल क़यामत वाले दिन तू अपनी कब्र से उठेगा, मैं कहूंगा फरिश्तों ख्याल करना, ख्याल करना, ये बंदा मेरे ताल्लुक वाला है, मेरे ताल्लुक वाला है। तेरे अमाल को तराजू के अंदर तोला जा रहा होगा, मैं ऊपर से ऐलान करूंगा और मेरे फरिश्तों ख्याल करना ये बंदा मेरे ताल्लुक वाला है, मेरे ताल्लुक वाला है। जब नेकियों को तोला जा रहा होगा उस वक्त भी मैं कहूंगा मेरे ताल्लुक वाला है। तो हौज़े कौसर के ऊपर पहुंचेगा, मैं अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहूंगा ऐ मेरे महबूब पैगंबर ये जो बंदा आ रहा है ये मेरे ताल्लुक वाला है, तो चल के जन्नत के दरवाजे के ऊपर आएगा, मैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म कहूंगा, हुक्म दूंगा ये बंदा मेरे ताल्लुक वाला है, मेरे ताल्लुक वाला है। और कायनात के लोगों दुनिया वाले अपना ताल्लुक निभाते हैं, मैं अल्लाह इतना कमजोर हो गया हूँ कि मेरे साथ ताल्लुक बनाने वाले इंसान के पीठ लग जाए, किसी मैदान के अंदर हार जाए। फरमाया ना 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने जो मैं तुम्हें रमजान दिया है, रमजान देने का मकसद ये है कि मेरे साथ ताल्लुक कायम कर लो, मैं अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत कर लो। कुरान नाजिल करने का मकसद भी ये है कि मेरे साथ ताल्लुक कायम कर लो। मेरे मोहम्मद के मबऊस होने का मकसद भी ये है कि मेरे साथ ताल्लुक कायम कर लो। जब तुम्हारा ताल्लुक में अल्लाह की ज़ात से मजबूत हो जाएगा, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूँ किसी मैदान के अंदर मैं अल्लाह तुम्हें हारने नहीं दूंगा। पर अफसोस है इस उम्मत ने सियासी लीडरों के साथ ताल्लुक बनाया है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक जोड़ने की इसने कोशिश नहीं की है। इसने पीरों से ताल्लुक बनाए हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक जोड़ने की इसने कोशिश नहीं की है। इसने मुर्दों से ताल्लुक बनाया है, इसने पीरों के तवीज़ों के ऊपर तो यकीन रखा है और गैरुल्लाह के ऊपर इसने ताल्लुक बनाए है, लेकिन ये ताल्लुक को भूल गया है, अपने बनाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक को भूल गया है। अल्लाह कहते हैं रमजान मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि मेरे और तुम्हारे ताल्लुक मजबूत हो जाए।
بڑا سعادت مند ہے بندہ وہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہو جائے. پر دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنے مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے رب سے تعلق کو قائم کرنا ہے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں. دو خوشیاں. ایک خوشی فرمایا فرحت عند فطر، افطاری کے وقت اللہ روزے دار کو خوشی عطا فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو نے میری رضا کے لیے تو روزہ رکھا تھا نا، آج میں اللہ تمہیں ایک خوشی دنیا کے اندر دے رہا ہوں. اب تیری مزدوری مانگنے کا ٹائم آ گیا ہے. آج تم مانگتا نہ تھا کہ میں اللہ تجھے دیتا نہیں تھکوں گا. جو کوئی تیرے جی کے اندر آتا ہے، جو تیری تمنا ہے، دنیا مانگنا چاہتا ہے یا آخرت مانگنا چاہتا ہے، مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے، جو تیرے جی میں آئے تو مانگتا جا، میں اللہ تجھے عطا کرتا جاؤں گا. اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِ، دوسری خوشی اللہ روزے دار کو اپنی ملاقات کے وقت نصیب کریں گے. اپنی ملاقات کے وقت اللہ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے اور روزے داروں علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ. میں نے ایک دروازہ جنت کا خاص بنایا ہے، باب الریان. ساری دنیا اپنے اپنے جنت کے دروازوں سے گزرے گی، لیکن میں اللہ تمہیں اس دروازے سے پروٹوکول کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا کروں گا. اور جب جنتی روزے دار جنت کے اندر جائے گا، اللہ کہیں گے اور روزے دارا تو نے روزہ رکھا تھا میرے لیے لیکن تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا. نمازیں پڑھتا رہا لیکن تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا. میرے لیے صدقہ خیرات کرتا رہا لیکن تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا. بن دیکھے تو نے مجھ سے اپنے تعلق کو قائم کیا تھا، مضبوط کیا تھا. آج خوش ہو جا، میں اللہ اپنے سارے نور کے پردے اٹھا کے تجھے اپنا دیدار نصیب کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ سب کچھ اس وقت نصیب ہوگا جب بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا، مضبوط ہوگا. اور جس بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اللہ اس کو کسی میدان کے اندر شکست نہیں دیتے. اور دنیا والے دنیا سے تعلق ہو کسی کا تو دنیا والے اس کو ہارنے نہیں دیتے، اکیلا نہیں چھوڑتے. تو جس کا تعلق میرا رب سے بن جائے، اللہ اتنا کمزور ہے کہ اللہ اپنے تعلق والے بندے کو چھوڑ دے کسی میدان کے اندر. نا 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 نا، تمہارے خون چلے جاتے ہیں، میرے تعلق والا ہے. تمہارے بندے پہنچ جاتے ہیں، میرے تعلق والا ہے. اللہ کہتے ہیں جب میرے تعلق والا جاتا ہے تو میں اللہ اپنے تعلق والے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور میرے محبوب کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن سرما، کہہ لو رضی اللہ تعالی. غریب صحابی ہیں. شروع اسلام کے اندر جب یہ روزے فرض ہوئے نا تو اس وقت ترتیب یہ تھی کہ صرف افطاری کے ٹائم کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی سونے سے پہلے پہلے. اگر کوئی انسان بغیر کھائے پیے سو جاتا تو اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا. قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب صحابی مزدوری کر کے شام کو گھر پہنچے تو بیگم سے پوچھا میرے رفیق حیات کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا نہیں کچھ نہیں ہے، میں لاتی ہوں تیار کر کے. مائی صاحبہ کھانا تیار کرنے کے لیے گئی. قیس بن سرما سارے دن کے تھکے ہوئے، نیند آئی اور قیس بن سرما سو گئے. جب سو گئے نا تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اگلے دن پھر کام پہ گئے. 10 بجے کا ٹائم ہے. حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کھایا. اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا ہے. مزدوری کرتے ہوئے غریب صحابی روزے کی حالت کے اندر بے ہوش ہو کے گر گئے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. میرے محبوب پیغمبر دوڑتے ہوئے گئے قیس بن سرما کے پاس. قیس بن سرما بے ہوش ہو کے پڑے ہیں.
میرے محبوب نے قیس بن سلمہ کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر لے آئے، نبوت والے ہاتھ پھیر رہے اور کہتے ہیں اللہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ یہ میرا یار ہے پر اس کا تعلق تیرے ساتھ قائم ہے، اللہ میرا سیاہ بھی ہے لیکن تعلق تو تیرے ساتھ مضبوط ہے، اللہ یار تو میرا ہے، شاگرد تو میرا ہے، مقتدی تو میرا ہے، لیکن تیرا بندہ ہے اس کا تیرے ساتھ تعلق قائم ہے۔ حضرت قیس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوش آئی ہے، میرے محبوب نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے اور سینے کے ساتھ لگا کے پوچھ رہے ہیں قیس تجھے کیا ہوا؟ محبوب جی اس طرح میں گھر آیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہ میرا شاگرد ہے، میرا یار ہے پر تیرے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے، میرے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ فوراً جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں، میرے محبوب قیس کو سیر پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قیس ٹھہر جا، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، میں محمد اللہ کا پیغام سن لو۔ اللہ کا پیغام آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ مِن رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، ایک قیس کی وجہ سے میں اللہ اپنے قانون بدل کے رکھ رہا ہوں اور اجازت دے رہا ہوں کہ آج کے بعد شام افطاری سے لے کر سحری کے ٹائم تک میں اللہ اجازت دے رہا ہوں، جو تمہارے جی کے اندر گائے کھا پی لیا کرو۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں اس بندے کا تعلق میرے ساتھ قائم ہو جائے، اس بندے کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جائے، میں اللہ اپنے نازل کردہ قانون کو بدل کے رکھ دیتا ہوں، لیکن اللہ میں اللہ اس بندے کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے ساتھ تعلق خراب ہوتے ہیں دھونے دو، پیروں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں دھونے دو، مولویوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں دھونے دو، سیاستدانوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں دھونے دو، چودھریوں کے ساتھ خراب تعلقات ہوتے ہیں دھونے دو، اپنے محلہ داروں سے خراب ہوتے ہیں دھونے دو، لیکن اللہ کہتے ہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، تم میرے تعلق کو سینے سے لگا کے رکھنا، غم آئے پھر بھی تعلق ہے، دکھ آئے پھر بھی تعلق ہے، پریشانیاں آئے پھر بھی تعلق ہے، سفر میں ہو پھر بھی تعلق ہے، حضر میں ہو پھر بھی تعلق ہے، ہر حال کے اندر میرے ساتھ تعلق قائم بھی رکھنا ہے اور مضبوط بھی رکھنا ہے۔ کیسے مضبوط رکھنا ہے؟ زکریا کو میں نے اولاد نہیں دی، 120 سال کی عمر گزر چکی ہے لیکن زکریا اور میرے تعلقات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، میں نے یوسف اور یعقوب کو جدا کیا ہے، 40 سال گزر گئے ہیں لیکن یعقوب اور میرے تعلق کے درمیان کوئی خرابی نہیں آئے، ابراہیم کو 90 سال 96 سال تک میں نے اولاد نہیں دی لیکن ابراہیم اور میرے تعلق کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی، آدم کو میں نے 40 سال تک رولایا ہے اور روتا رہا ہے میرا آدم، لیکن میرے آدم کے اور میرے درمیان تعلقات خراب نہیں ہوئے۔ مصیبتوں کے اندر اور دکھوں کے اندر تعلق میں اللہ سے مضبوط کر لینا تیرا کام ہے اور ہر میدان کے اندر کامیابیاں عطا کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ رمضان میں نے تمہیں کیوں دیا؟ بولو تاکہ میرے اور تمہارے تعلق مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے۔ رمضان میں نے اس لیے دیا ہے کہ تیرا میرا تعلق مضبوط ہو جائے، میرا محمد اس لیے آیا ہے تاکہ تیرا میرا تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن میں نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تیرا میرا تعلق مضبوط ہو جائے۔ سارے تعلقات خراب ہو جائے تو ان کی پرواہ نہ کرنا، لیکن میرے اور تیرے درمیان کے تعلق کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں اللہ میرا قرآن گواہ ہے، میرے محمد کی زبان اس بات کے اوپر گواہ ہے، اگر تو نے میرے تعلق کے اندر خرابی نہ آنے دی تو میں اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کروں گا اور کل میدان قیامت کے اندر بھی کامیابیاں عطا کر دوں گا۔